تو آپ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں آج وہ کس حالت میں کھڑا ہے اس کا ایک حق ہے۔ ہم 250 ملین لوگوں کا ملک ہیں، ہمیں عام طور پہ تیسری دنیا کہا جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جی ڈی پی ریشو میں 0.1% ٹیکس پیز نہیں ہیں۔ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ مارے ہوئے غربت کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں۔ آپ کے سامنے دو خاکے کھینچنا چاہتا ہوں، فیصلہ آپ کا ہے۔ میں کوئی مایوسی نہیں پھیلانا چاہتا اور میں بالکل ایک روزی پکچر بھی پینٹ نہیں کرنا چاہتا۔ Now, frankly speaking, I do sit in a hot seat. I face this difficulty of saying no to lot many people when they come to me for their charters of universities. When I see that the document in front of me does not even entail the basic legitimacy for that, but the pressures coming from those academicians and those doctors and those teachers and those students are very immense. And then I have to sit down and I have to put my head down and I have to go through the details. جب میں نے آپ سے کہا کہ میں آپ کے سامنے دو خاکے کھینچوں گا تو اسی تفصیل کی بنیاد پر جو میری اس مختصر جرنی میں of 1.5 year acting as a speaker, going through the details of academic institutions, جو میں نے سمجھا، سیکھا اور دیکھا، میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اور یہ خاکے دونوں، ایک میں میں صرف آپ کے سامنے مختصر الفاظ میں ایک تکلیف رکھوں گا، اور دوسرا جو لیڈیز اینڈ جینٹلمین جو آپ اس ہال میں موجود ہیں، may it be the members of faculty, may it be the students, maybe those who are going to graduate from this institute, یا جو آپ کو پڑھا رہے ہوں گے وہ سب، جو بھی سلسلے میں you are going through ایک ایسی لڑائی لڑنے کو آپ جا رہے ہیں جس میں میں سمجھتا ہوں کہ آپ ٹارچ بیررز ہیں، آپ رے آف ہوپ ہیں، آپ کے ساتھ ہماری زندگی کی بہتری جڑی ہوئی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ رائٹ ٹو لائف is no vegetative right. It is not just, it is about patient care. It is about right to good life. It's a contract between the state and these pharmacists. It is a contract between an individual, ایک عام شہری کے درمیان جو ریاست کا معاہدہ ہے، اس کے آپ ایک پیوٹل کی پلیئر ہیں اس کے اندر آپ، اور آپ کے ساتھ جڑی ہوئی لوگوں کی توقعات ہیں۔ تو آپ جس سفر پر روانہ ہو رہے ہیں آج وہ کس حالت میں کھڑا ہے اس کا ایک حق ہے۔ ہم 250 ملین لوگوں کا ملک ہیں، ہمیں عام طور پہ تیسری دنیا کہا جاتا ہے۔ ہم وہ لوگ ہیں جو جی ڈی پی ریشو میں 0.1% ٹیکس پیز نہیں ہیں۔ ہم انڈائریکٹ ٹیکسز کے ساتھ مارے ہوئے غربت کے نیچے دبے ہوئے لوگ ہیں۔ ہم وہ لوگ ہیں جہاں ہیلتھ کیئر سسٹم نہیں ہے۔ آپ کے رورل اور اربن کی ڈیوائڈ اتنی ڈیپنڈ ہے، وہ کلیویج اتنی تقسیم اور بانٹی گئی ہے کہ اس کے اندر کچھ اب دوبارہ بہتری لانے کے لیے ایک جان جوکھن کا کام ہے اور ایک بڑی انویسٹمنٹ کا کام ہے۔ آپ ایسے ماحول میں اپنی خدمات ان 250 ملین لوگوں کو دینے کے لیے باہر نکل رہے ہیں جہاں کویکری عروج پر ہے، جہاں پر آپ نے جب دیہات کی طرف رخ کرنا ہے یا رورل اربن کریکٹر کے ٹاؤنز کی طرف جانا ہے تو آپ کے چیلنجز اور ہمنگس ہو جائیں گے اور بڑھ جائیں گے۔ May it be a case of giving a dose to a patient, that is a novel story. اس کا متعلق تو میں بھی تصور بھی نہیں کر رہا۔ میں تو آج یہ دیکھ رہا ہوں کہ جس کے ہاتھ سے وہ میڈیسن ڈسپینس ہو رہی ہے میرے پاس، either he or she is qualified for that. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں کہ میری ایک بہت بڑی آبادی بالکل میڈیکل ہیلتھ کیئر کے اور پیشنٹ کیئر کے اس تصور سے ناواقف ہے جس کی گفتگو میں نے ابھی سنی۔ میں چلتا ہوں، میں اپنے قصبے تک جاتا ہوں اور میں اپنے شہر تک آتا ہوں تو میں 3 مختلف زندگیوں میں سے گزر کر آتا ہوں، اور میری آپ سب سے درخواست ہے کہ اس کے ساتھ کوئی مایوسی نہیں ہے۔ یہ آپ لوگوں کا یہاں پر بیٹھنا، آج اس بات کا ادراک کرنا
मैंने अंदर when I was walking in, I asked Dr. Rathore, the Dr. Saab, do you think that will you be able to push this without the statutory support, without the political will, without the right administrative cohesion between the department and the institutions? In just one word, you need a statutory support for this. By all means, you need a statutory support for this. और ladies and gentlemen, मैं देख सकता हूँ जिन उस्ताज़ा इकराम का जिक्र भी प्रोफेसर एहसन वहीद राठौर ने दिया, उनकी पेशानियों पर पूरी पूरी कहानी लिखी। आप लोगों ने बड़ी ग्रां कदर खिदमात दी हैं और ये जो चेहरे मैं देख रहा हूँ, ताबनाक चमकते हुए चेहरे,